کفار کے یہودیوں کے دو اعتراضات تھے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی میں سے ہو، جبکہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام ہے اور آپ اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اور عرب میں کھایا ہی اونٹ کا گوشت جاتا تھا. بکری تو امیر لوگ کھاتے تھے، جیسے ہندوستان پاکستان میں مرغی امیر لوگ کھاتے تھے، غریب لوگ مرغی نہیں کھاتے تھے. بادشاہوں کی مرغی بنتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے جو تاریخ لکھی ہے، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں. لکھا ہے کہ ہندوستان میں ریٹ 1 روپے کی 2 بکریاں، 2 روپے کی 1 گائے اور 4 روپے کا 1 مرغا. 4 روپے کا 1 مرغا سمجھ رہے ہیں؟ 4 روپے کا 1 مرغا، 2 روپے کی گائے. مرغا اتنا مہنگا ہوتا تھا. انڈے بادشاہ کھاتے تھے، انڈے کھانے کا تو تصور ہی نہیں تھا. تو لوگ پالتے پھر یا پالنے نہیں دیتے تھے بادشاہ؟ پالتے تھے. 6 مہینے کے بعد تو تیار ہوتی ہے مرغی. ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد تیار ہوتی ہے. اتنی چھوٹی سی تو ریٹ اتنا ہی بڑا ہوگا نا. اور یہ سال میں تیار ہوتی اتنی بڑی گائے، 20 بندے بیٹھ کے کھائیں اس کو. تو کل طعام. تو اب یہ تھا کہ عرب میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جو ہے وہ اونٹ حرام تھا اور تم لوگ کھاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ملت ابراہیمی سے بالکل مختلف ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا رد فرمایا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا کانا تھا حلا حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واسطے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کھانے کے جو حرام کیا تھا اسرائیل حضرت یعقوب نے علی نفسی اپنے اوپر. تو ملت ابراہیمی میں حرام کیسے ہو گیا؟ حضرت یعقوب نے اپنی کسی وجہ سے اس کو حرام کیا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض تھا عرق النساء کا. انہوں نے کہا تھا یا اللہ کہ یہ عرق النساء کا مرض اتنا تکلیف دہ ہے. منت مانی تھی اے اللہ اگر یہ مرض ٹھیک ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، مجھے اونٹ کے گوشت بہت پسند ہے. تو منت مانی کہ میں اس گوشت کو ترک کر دوں گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو اپنی منت انہوں نے پوری کی تھی. ٹھیک ہے، تو تورات میں بھی اس چیز کا اصل ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ تورات میں بھی اسی چیز کو بتایا ہے کہ پہلے تو حلال تھا. اب اس کے اندر رائے مختلف ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہود پر آج بھی اللہ رب العزت نے اونٹ کا گوشت حرام کیا، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. دیگر آیات میں آگے بھی آئے گا. تو تورات میں بھی اس کی تصریح ہے. تو تورات میں تصریح کی وجہ بھی بتائیے کہ کس وجہ سے حرام تھا. تو کل طعام، ہر کھانا کان حل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واسطے حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوا اس کھانے کے جو حرام کیا تھا اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر. من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. ٹھیک ہے، تورات نازل ہونے سے پہلے کا اعلان. جی، تو نازل موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب رد ہے. کل کہیے تو بالتورات، تورات لیا، فتلوہا، اس میں سے تلاوت کرو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے نہیں ہو تو پھر فمن افترى علی اللہ کذبا، جس نے گھڑا ہے جھوٹ اللہ کے اوپر. جب کسی کے اوپر جھوٹ گھڑا جاتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فمن افترى، کس نے گھڑا ہے اللہ الکذب، اللہ کے اوپر بہتان، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے. فتبعوا، یعنی یہی بات اللہ نے سچ کہی ہے، تورات میں بھی لکھی ہے، قرآن میں بھی آ گئی. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو بس اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، جو کہ سیدھا سادہ راستہ ہے.
نہیں، ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم، تو اتباع کرو ملت ابراہیم کی حنیفہ جو کہ سیدھے سادے راستے پر تھے. حنیفہ حضرت ابراہیم کی صفت بیان ہے، تو جو کہ سیدھے سادے راستے پر تھے. یہ ملت ابراہیم یہ اصل میں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. فتبعوا ملت ابراہیم، ملت کے لیے کی صفت بن سکتی ہے حنیف، اور ابراہیم کی صفت بھی بن سکتی ہے حنیف. ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے جو ترجمہ کیا وہ ابراہیم کی صفت بنایا حنیف کو. اس صورت میں ترجمہ یہی ہوگا فتبعوا ملت ابراہیم، اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ جو کہ سیدھے راستے پر تھے. وما كان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، جیسے کہ کفار مکہ ہیں. اس کے ضمن میں کفار مکہ کا بھی رد کر دیا. سمجھ گئے؟ مانا یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی بات قرآن کی نہیں پتا، کوئی بات مسئلے کی نہیں پتا، تو ہمیں خود سے نہیں بولنا چاہیے جب تک ہم کتاب میں سے نہ دیکھ لیں. دوسرا رد یہ تھا کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کا کعبہ تو بیت المقدس تھا. جب کعبہ بیت المقدس تھا تو تم تو کعبۃ اللہ کے اوپر ہو. تو فرمایا کہ ان اول بیت، پہلا گھر تو بیت اللہ ہے، پہلا گھر تو بیت اللہ ہے، لہذا اولا یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلے جائیں. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جائیں سے وضع للناس، جو کہ بنایا گیا لوگوں کے واسطے، للذی یقینی طور پر ببکۃ مبارکن، ببکۃ وہ کہ وہ مکہ ہے، ببکۃ جو کہ مکہ میں ہے، بی کا ترجمہ میں ہوگا، مبارکن جو کہ برکت والا ہے، جو کہ برکتوں والی جگہ ہے، وہ ہدن اور ہدایت، جو کہ ہدایت کا سامان ہے، للعالمین تمام عالموں کے لیے. سمجھ رہے؟ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو وہی گھر ہے. ٹھیک ہے، بیت المقدس تو بعد میں آیا. ٹھیک ہے، اب سمجھیں. فیہ آیاتن، اور اس کے اندر جو نشانی ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ متبرک ہے. فیہ آیاتن، اس کے اندر نشانیاں بینات جو کہ واضح ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جس کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں، یہ مقام ابراہیم تو یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تو ابراہیم کا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں اور بھی نشانیاں ہیں، اور بھی نشانی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر صرف مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا خاص طور پہ. بینات کے ذریعے تمام باتیں ذکر کر دی، مقام و ابراہیم کے اندر مقام ابراہیم کو خاص کر دیا. ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، کانا آمنا، وہ امن والا. آج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی عظمت اور اس کی حرمت ختم ہو گئی ہوتی تو وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا نا. کانا آمنا، وہ امن والا ہو گیا. وللہ علی الناس، پھر اگلی دلیل، وللہ علی الناس، اور لوگوں کے لیے، اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے ہے فرض، حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو جانے کی. تو من کفر، اور جس نے اس کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان.